बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है काला बाग डैम क्यों ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको इस डैम का तारीख़ी पस मंज़र, इस डैम के फ़वाइद और इसकी राह में हायल रुकावटों के बारे में बताऊँगा। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो शेयर भी लाजमी कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। काला बाग डैम पंजाब की सरजमीन पर बनने वाला आबी मंसूबा है जो सियासी कशमकश की नज़र हो गया। इस डैम के लिए पहला सर्वे बरतानवी हुकूमत ने क़याम पाकिस्तान से कबल 1873 में किया था। कायद-ए-आज़म की इजाज़त से फरवरी 1948 में मियाँ वाली के मकाम पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तामीर किया गया। भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया एज ए रिज़ल्ट, और पाकिस्तान इस मसले को वर्ल्ड बैंक में ले गया, जिसके बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी की तकसीम का मुआहदा तय पाया, जिसको सिंतास मुआहदा भी कहते हैं। उसके बाद अयूब खान ने पानी की अहमियत को समझते हुए काला बाग डैम की तामीर को ज़रूरी समझा, मगर अयूब दौर में दीगर आबी मनसूबों की तामीर ज़ोर शोर से जारी थी, इसलिए काला बाग डैम सिर्फ फाइल्स तक महदूद रहा। काला बाग डैम की बारी आने से पहले अयूब खान की हुकूमत ख़त्म हो गई थी। याद रहे कि पाकिस्तान का मशहूर डैम मंगला डैम अयूब खान के दौर में बना था। भुट्टो के जमहूरी दौर में पहली बार इस डैम को पाकिस्तान के लिए यानी कि काला बाग डैम को नुकसानदेह करार दिया गया और इसका मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि नौशहरा और इसके इर्द गिर्द के देहात इस डैम के बनने से ज़ेर आब आ जाएंगे और इसे जान छुड़ाने की पहली कोशिश की गई। काला बाग डैम पर सही मानों में काम जनरल ज़िया के दौर में शुरू हुआ। जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में ख़ुसूसी तौर पर डैमों के माहिर डॉक्टर कैनेडी कमेटी बनाई गई, जिसने काला बाग डैम के हवाले से रिपोर्ट तैयार की। 1983 में डॉक्टर कैनेडी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसके मुताबिक इस डैम की ऊंचाई 925 फुट होगी। 6.1 मिलियन एकड़ फुट स्क्वायर पानी स्टोर किया जा सकेगा। इसकी तामीर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल और कम से कम 3 साल का अरसा दरकार होगा। याद रहे कि अभी जो पाकिस्तान का एक डैम बन रहा है दयामर बादशाह डैम, जो कि 2028 में जिसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन है, उससे कम मुद्दत में काला बाग डैम बन सकता है। मुल्क के 50 लाख एकड़ बंजर रकबे को सैराब करेगा। $8 बिलियन इसकी तामीर पर खर्च होंगे। 5000 मेगावाट तक बिजली की पैदावार हासिल की जा सकेगी। जनरल ज़ियाउल हक़ के हुक्म पर काला बाग की तामीर के लिए दफातर कायम किए गए, रोड बनाए गए और मशीनरी मंगवाई गई। अगर आपका काला बाग साइड पे चक्कर लगे तो आज भी मशीनरी नाक़िस हालत में वहाँ पे पड़ी है। ANP यानी पश्तून सरखों जो कि KPK की एक सियासी पार्टी है, उसने इस डैम पे इतराज़ किया कि काला बाग डैम के मौजूदा डिज़ाइन से नौशहरा शहर डूब जाएगा। इस अज़र को दूर करने के लिए डिज़ाइन में तब्दीली लाई गई और डैम की ऊंचाई कम कर दी गई। सिंध में मौजूद इस वक्त की सिविल सोसाइटी सिंधी सरखों ने भी इतराज़ उठाया कि पंजाब सिंध का पानी गज़ब कर लेगा और ये मंसूबा सिंध की आवाम को मंजूर नहीं। तब जनरल ज़िया ने चारों सूबों को पानी की तकसीम के एक फार्मूले पर राज़ी किया और इस मुआहदे और फार्मूले के मुताबिक पंजाब 37%, सिंध 33%, सरहद 14% और बलूचिस्तान 12% दर्जाई पानी लेने पर राज़ी हो गए। इसके साथ ही जनरल ज़ियाउल हक़ को शहीद कर दिया गया, जो कि एक तैयारे के हादसे में शहीद हो गए। याद रहे कि जनरल ज़िया के दौर में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डैम बनाए गए। ज़िया के बाद ये मंसूबा दोबारा खटाई में पड़ गया। पाकिस्तान पर दोबारा जमहूरियत मुसल्लत हुई और दोनों जमहूरी हुकूमतों ने दोबारा इस मंसूबे को पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह करार दे दिया अपने सियासी मफाद के लिए। उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने हुकूमत संभालने के बाद काला बाग समेत मुल्क भर में 6 बड़े आबी मंसूबों पर काम करने का ऐलान किया और कहा कि डैम नहीं बनाएंगे तो मर जाएंगे। इन मंसूबों में नीलम झेलम, काला बाग, भाषा, मुंडा, अखोड़ी और करमतंगी डैम शामिल हैं। इनमें से नीलम झेलम डैम कंप्लीट हो चुका है प्रोजेक्ट। 2005 में मुशर्रफ ने ये ऐलानात किए और 2007 में वकला तहरीक की वजह से अपनी वर्दी से हाथ धोना पड़े जनरल मुशर्रफ को। 2008 में इसने इस्तीफ़ा दे दिया
تاہم ان 2 سالوں میں نئے سرے سے ان تمام ڈیموں کی فیزیبلٹی رپورٹ بنا لی گئی۔ نیلم جیلم پر کافی کام نمٹا لیا گیا اور غازی بروتھا منصوبے کو مکمل کر دیا۔ اس کے بعد پھر سے جمہوریت آئی، اس بار پاکستان کے لیے ہر لحاظ سے مہلک ثابت ہوئی۔ بھاشا کرم، تنگی، منڈا اور اکھوڑی ڈیموں کو لٹکا دیا گیا۔ 2008 میں مکمل ہونے والے نیلم جیلم پروجیکٹ پر کام روک دیا گیا، اس کو 2018 تک کھینچ دیا گیا۔ نیلم جیلم ڈیم بہت پہلے کمپلیٹ ہو چکا تھا، لیکن اس کو کھینچ کر 2018 تک لے جایا گیا مختلف فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے۔ لیکن سب سے بڑا ظلم کالا باغ ڈیم پہ کیا گیا، جس کو نواز شریف اور آصف زرداری نے ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کا اعلان کر دیا۔ قوم کے وسیع تر مفاد میں کالا باغ ڈیم منصوبے کو بند کرنے کے کیا کیا نقصانات ہوئے ہیں، اس پر سب سے آخر میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے اس ڈیم کے فوائد پر میں آپ کو مزید آگاہ کرنا چاہوں گا۔ پہلا فائدہ، پاکستان کے تینوں بڑے ڈیموں تربیلا، منگلا اور چشمہ کی مجموعی پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت 13 ملین ایکڑ فیٹ ہے، جبکہ کالا باغ ڈیم اکیلا 6 ملین ایکڑ فیٹ سے زائد پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ڈیم میں 3 سال کے لیے پانی ذخیرہ کیا جا سکے گا۔ کالا باغ ڈیم پاکستان کی 50 لاکھ ایکڑ بنجر زمین کو سیراب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نہری پانی کی فی ایکڑ پیداوار آج کل 3 لاکھ روپے سالانہ ہے۔ اس حساب سے صرف کالا باغ ڈیم پاکستان کو سالانہ 15 ارب ڈالر کی زائد زرعی پیداوار دے سکتا ہے، جس کے بعد پاکستان کو زرعی اجناس میں کچھ بھی درآمد نہیں کرنا پڑے گا اور پاکستان کی برآمدات دگنی ہو جائیں گی۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے جنوبی علاقے، سندھ کے زیریں علاقے اور بلوچستان کے مشرقی حصے اس ڈیم کے پانی کی بدولت قابل کاشت بنائے جا سکتے ہیں، جس سے ظاہر ہے کہ زرعی اجناس میں اضافہ ہوگا۔ KPK کے جنوبی اضلاع کرک، بنو، لکی مروت، ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان کو زرعی مقاصد کے لیے مزید 20 لاکھ ایکڑ فٹ پانی مل سکے گا اور وہاں کی تقریباً 8 لاکھ ایکڑ بنجر زمین قابل کاشت ہو جائے گی، جس کے بعد KPK کو کسی بھی صوبے سے گندم خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور زرعی اجناس کی افغانستان برآمدات اور دیگر ممالک میں برآمدات میں زبردست اضافہ ہوگا۔ کالا باغ کی تعمیر سے ڈیم کی تعمیر سے سندھ کو بھی اضافی 40 لاکھ ایکڑ پانی مہیا ہوگا۔ سندھ میں خریف کی کاشت کے لیے پانی دستیاب ہوگا، جس کی موجودہ وقت میں شدید قلت ہے۔ سندھ کی ریگستانی علاقوں کی پیاس کالا باغ ڈیم سے بجھ سکے گی۔ اس زرعی پانی سے سندھ کی 8 لاکھ ایکڑ بنجر زمین سیراب ہونے کے علاوہ سیم زدہ لاکھوں ایکڑ زمین قابل کاشت ہو جائے گی۔ بلوچستان کو اس ڈیم سے 15 لاکھ ایکڑ فٹ پانی مل سکتا ہے، جس سے مشرقی بلوچستان کا تقریباً 7 لاکھ ایکڑ اضافی رقبہ سیراب ہو سکے گا اور شاید بلوچستان کی تاریخ میں پہلی بار وہاں لہلاتی فصلیں دیکھنے کو ملیں گی۔ کالا باغ ڈیم سے پاکستان 4 سے 5 ہزار میگا واٹ سستی بجلی پیدا کر سکے گا، تقریباً 2.5 روپے فی یونٹ کے حساب سے اس کی قیمت پڑے گی۔ اس وقت پاکستان 60% سے زائد بجلی تیل سے بنا رہا ہے، جو ہمیں 20 روپے تقریباً، جو کہ اب بڑھ کے تقریباً 21 روپے فی یونٹ پڑتی ہے۔ صرف نواز شریف کے 5 سالوں میں بجلی بنانے کے لیے خریدے گئے تیل کا قرضہ 1000 ارب روپے سے زائد تھا، یعنی سالانہ 200 ارب روپے۔ اگر کالا باغ ڈیم سے بننے والی بجلی سسٹم میں داخل ہوتی ہے تو یہ خرچہ آدھا رہ جائے گا اور عوام کو ملنے والی بجلی کے بل بھی 1/3 کم ہو جائیں گے۔ سستی بجلی کی وجہ سے کارخانوں میں اشیاء کی پیداواری لاگت نہایت کم ہو جاتی ہے، جس کے بعد وہ عالمی منڈی میں دوسرے ممالک کی اشیاء کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ پاکستان میں لیبر پہلے ہی سستی ہے۔ اگر پاکستانی کارخانوں کو سستی بجلی فراہم کی جائے تو پاکستان میں بننے والے تمام کارخانے چل پڑیں گے اور لاکھوں لوگوں کو فوری طور پر روزگار میسر ہوگا۔ پاکستان کی برآمدات کئی گنا بڑھ جائیں گی، پاکستان کی درآمدات کم ہو جائیں گی۔ سستی بجلی اور لیبر کی وجہ سے پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری میں بے پناہ اضافہ ہوگا، جس کا مطلب ہے مزید پیداوار اور مزید روزگار اور مزید صنعتی ترقی، اور اس سے آپ کا ملک دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرے گا۔ پاکستان کو خشک کر دینے والے انڈین ڈیموں کے خلاف عالمی محاذ پر پاکستان کا کیس مضبوط ہوگا کہ پاکستان کے پاس ڈیم ہے اور پاکستان دریاؤں کا پانی ضائع نہیں کر رہا۔ کالا باغ ڈیم منصوبے میں کم از کم 60,000 لوگوں کو براہ راست ملازمتیں ملیں گی۔
کالا باغ ڈیم کی جھیل میں پانی جمع ہونے سے ماحول پر مثبت اثرات پڑ سکتے ہیں اور موسمی ماہرین کے مطابق کچھ عرصہ بعد قریبی اضلاع کے درجہ حرارت میں کمی اور بارشوں میں اضافے کا امکان ہے۔ کالا باغ ڈیم کی وجہ سے بڑھنے والی زرعی اور صنعتی پیداوار اور کم ہونے والی درآمدات کی وجہ سے پاکستان چند سالوں میں بیرونی قرضہ چکانے کے قابل ہو جائے گا۔ پاکستان میں زیادہ بارشوں کی وجہ سے ہر تھوڑے عرصے بعد سیلاب آنا بند ہو جائیں گے اور زائد پانی کو فوری طور پر ذخیرہ کر لیا جائے گا۔ یوں ہر سال ہونے والا اربوں روپے کا نقصان اور عوام کو پہنچنے والی تکلیف بند ہو جائے گی۔ اس منصوبے کے مخالفین نے ڈیم سے حاصل ہونے والے بیش بہا فوائد کی نسبت اس کو ممکنہ نقصانات کو خوب اجاگر کیا ہے۔ سیاسی مفاد کی نسبت قومی مفاد کو پس پشت رکھا جا رہا ہے، جس سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ ڈیم پر سنجیدہ نوعیت کے اعتراضات ہیں۔ صوبہ KPK کے کالا باغ ڈیم پر 3 اعتراضات ہیں۔ بجلی پیدا کرنے والے ٹربائن اور تعمیرات پنجاب میں واقع ہوں گی، اس لیے صوبہ پنجاب وفاق سے حاصل ہونے والی بجلی کا رائلٹی حصہ لے لے گا۔ اس اعتراض کے جواب میں صوبہ پنجاب نے وفاقی رائلٹی سے مکمل طور پر دستبردار ہونے کا اعلان کر لیا۔ ضلع نوشہرہ کا بڑا حصہ ڈوبنے کا خطرہ ہے اور کچھ علاقہ بنجر ہونے کا خطرہ ہے۔ جنرل ضیاء کے دور میں ڈیم کی اونچائی کم کی گئی، جس کے بعد ANP ولی خان کا اس پر اعتراض ختم ہو گیا تھا۔ حالانکہ حکومت چاہے تو ان لوگوں کو کمپنسیشن رقم دے کے اس ڈیم کی تعمیر کر سکتی ہے۔ میاں والد جہاں یہ ڈیم بننا ہے سطح سمندر سے 688 فٹ بلند ہے، جبکہ نوشہرہ کی سطح سمندر سے بلندی 899 یعنی 890 فٹ ہے۔ ڈیم بن جانے کے بعد اس میں پورا پانی بھر جائے گا، تب بھی اس پانی کی سطح نوشہرہ سے 3 فٹ نیچے ہوگی۔ نوشہرہ کالا باغ سے 110 کلومیٹر دور ہے۔ کوئی سمجھا دے کہ خدا نخواستہ ڈیم ٹوٹ گیا تو کیسے 110 کلومیٹر دور اور 200 فٹ اونچے نوشہرہ کو ڈبو دے گا، جس کی پیک بھی نوشہرہ سے 60 فٹ نیچے ہے۔ صوبہ سرحد یعنی KPK کا رقبہ زیر آب آ جائے گا۔ یہ اعتراض بھی اٹھایا جاتا ہے اور لوگوں کو نقل مکانی کرنا پڑ جائے گی۔ تو جناب ڈیم کی تعمیر سے کل 27,500 ایکڑ رقبہ زیر آب آئے گا، جس میں سے 24,500 ایکڑ رقبہ صوبہ بلوچستان سے اور صرف 3,000 ایکڑ رقبہ صوبہ KPK میں واقع ہے۔ لہٰذا یہ اعتراض بے بنیاد ہے۔ کچھ آبادی کو نقل مکانی کرنا ہوگی، تو یہ تو ہر ڈیم کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہ منگلا ڈیم کے وقت بھی یہاں کے قریبی جو دیہات تھے وہاں کے لوگوں کو نقل مکانی کرنا پڑی، لیکن ان کو کمپنسیشن رقم حکومت کی طرف سے دی جاتی ہے۔ لیکن اجتماعی مفاد کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں ایک شخص اپنی زمین پر سے پانی نہیں گزرنے دے رہا تھا اور اعتراض کر رہا تھا کہ میری زمین خراب ہوگی۔ حضرت عمر کو جب معلوم ہوا تو آپ سخت طیش میں آیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ تو تمہاری زمین ہے، اگر تمہارا پیٹ کھود کر یہ پانی اس میں سے گزارنا پڑے تو بھی میں کھود لوں گا۔ اس کے علاوہ جہاں تک زمین بنجر یا سیم کے مسئلے کا خطرہ ہے تو بڑے پیمانے پر پانی کی نہریں ٹیوب ویل کھود کر بآسانی حل کیے جا سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ڈیم کی تعمیر سے سیم اور تھور کے مسئلے پیدا نہیں ہوں گے، کیونکہ پانی کی موجودہ سطح کافی نیچے ہے۔ صوبہ سندھ نے سب سے پہلے کالا باغ ڈیم کی مخالفت کی۔ اس کا تمام تر اعتراض نام نہاد سول سوسائٹی اور چند مفاد پرست سیاستدانوں کو دیا گیا۔ یہ نظریہ یہ ہے کہ پنجاب ہمارا پانی چوری کرتا ہے، لیکن آج تک اس چوری کو ثابت نہیں کیا جا سکا۔ یہ تمام سیاسی کشمکش مفاد جو ہے اس کو آگے رکھ کر اس ڈیم کو مسلسل پس پشت رکھا جا رہا تھا۔ یہاں پر قابل ذکر بات اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلسل کالا باغ ڈیم کی مخالفت کرنے والے سیاسی نمائندوں یا سیاسی پارٹیوں نے آج تک انڈیا اور افغانستان کے پاکستانی دریاؤں پر تعمیر کردہ کسی ڈیم پر کبھی اعتراض نہیں کیا۔ آخر میں آپ کو 3 اہم نکات بتانا چاہوں گا۔ کالا باغ ڈیم پر جنرل ضیاء کے بعد کام مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ اصولاً یہ ڈیم 1993 میں مکمل آپریشنل ہو جانا چاہیے تھا، یوں 27 سال ضائع کر دیے گئے۔ کالا باغ ڈیم سے اضافی 50 لاکھ ایکڑ بنجر زمین سیراب ہونی تھی اور نہری زمین کے پیش نظر فی ایکڑ 3 لاکھ روپے سالانہ پیداوار لگائیں تو کم از کم 40,000 ارب یا 400 کھرب روپے یا
इक्वलेंट 300 अरब डॉलर का नुकसान सिर्फ पैदावार की मद में हो चुका है। और पाकिस्तान का कुल बैरूनी कर्जा तकरीबन 100 अरब डॉलर है। इससे अंदाज़ा लगा दीजिए कि कालाबाग डैम से पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होता अगर ये डैम बन चुका होता। सनती पैदावार की लागत का तयन दो चीज़ें करती हैं, पहली लेबर और दूसरी बिजली। पाकिस्तान में लेबर बहुत सस्ती है लेकिन बिजली बहुत महंगी है, तो इस लिहाज से बिजली से पैदा होने वाली अशिया या बिजली से चलने वाली फैक्ट्रियाँ और तमाम कारखाने से बनने वाली अशिया दुगनी लागत में पड़ती हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान की अशिया में बैरूनी ममालिक की मंडियों में बहुत कम मांग है, ज़्यादा कीमत होने की वजह से। तीसरी अहम बात, जिन दिनों कालाबाग डैम को बंद किया गया, इन्हीं दिनों में बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान में मुतबादल के तौर पर बड़े पैमाने पर तेल से बिजली बनाने वाले और महंगे थर्मल बिजली घरों को लॉन्च किया, जो ज़्यादातर प्राइवेट होते हैं और इसकी इनडायरेक्टली आवाम को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसका नतीजा ये है कि सियासी और ज़ाती फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए इस डैम को पसे पुश डाल दिया गया। इसकी मिसाल आप यूँ ले सकते हैं कि अपनी एक बोटी के लिए दूसरी की गाय ज़बह करवा देना। हैसियत एक मुहब्बिल वतन शहरी और बहैसियत एक सच्चा मुसलमान होने के नाते हमें इस डैम से हासिल होने वाले लातादाद फ़वाइद को मद्देनज़र रखते हुए इस डैम को सपोर्ट करना चाहिए और इसकी किसी भी तरह मुखालफत नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो और पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन।